الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ سبحانہ و تعالی اس تمام تر کائنات کا خالق ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی نہ ہوتا تو بلا شبہ کسی مخلوق کا قطعاً تصور نہیں کیا جا سکتا. ہر مخلوق اس کا ہونا اللہ سبحانہ و تعالی کے ہونے سے مشروط ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی کو واجب الوجود کہا جاتا ہے. اللہ تعالی کا وجود ایک ایسا وجود ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس تمام تر کائنات میں ہم جس بھی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، آسمان سے لے کر ہماری نگاہیں جب آسمان کی طرف اٹھتی ہیں تو تا حد نگاہ جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے وہاں سے لے کر جب ہم اپنی آنکھوں کو زمین پر دوڑاتے ہیں اپنے دائیں بائیں، تو ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اور ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے جو کچھ نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ بہت عظیم الشان ذات ہوگی. اس کے پاس بہت زیادہ قدرت ہوگی، بہت بڑی اس کی بادشاہت ہوگی، اور اس کا علم بہت پختہ ہوگا کہ اس میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ ہر چیز کو بہت اچھے سے جاننے والا ہوگا. اس کے کاموں میں بہت حکمتیں ہوں گی اور اس کے کام میں بہت اتقان ہوگا، پختگی ہوگی کہ اس میں غلطی کا اور کوئی بھول چوک کر جانے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. اور وہ بڑی زبردست زندگی والا ہوگا اور بہت اچھے سے اس کائنات کا نظم و ضبط چلانے والا ہوگا. اور بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات اس پر شاہد اور دال ہیں. اللہ رب العزت کا احسان ہے یہ کہ باوجود اس کے کہ انسانی عقل بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، کیونکہ انسانی عقل میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قدر بڑی کائنات کسی ایسی ذات کے بغیر بن جائے جو جاننے والا نہیں ہے، جو قدرت والا نہیں ہے، جو عظیم الشان نہیں ہے. جب مخلوقات میں ہم کوئی بڑی شاندار اور بڑی کوئی زبردست چیز دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہم اس چیز سے بھی پہلے ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، اور ہمارا شوق بڑھ جاتا ہے اس چیز کو بنانے والے سے ملنے کا، اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا، جاننے کا. اور ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کی بڑی ایجاد یا کوئی بڑی اچھی اور خوبصورت اور پختہ پروڈکٹ وہ کسی ماہر شخص کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. تو یقیناً جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مزید تعارف کروایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اپنا ایسا تعارف کروایا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور امت کو نہیں کروایا. لہذا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں وہ کچھ جانتے ہیں جو دیگر امتوں کو نہیں بتایا گیا. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے خلق و امر کے تعارف سے بھرا پڑا ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں اپنے متعلق بتایا ہے اس میں تدبر کرتے ہیں تو ہم بغیر چاہے بھی، یعنی انسان مجبور ہو جاتا ہے، خود بخود انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت انسان کے دل میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اور دل میں یہ عظمت پیدا ہونا یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، ایمان کے لیے ضروری بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا بھی ہے. اس کے بغیر کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں، انشاءاللہ چند ایک ہم ذکر بھی کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظمت پر دلالت جہاں عقل کرتی ہے، وہیں شریعت نے بھی اس کے متعلق ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو شریعت کا یہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عظیم مانیں بھی، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عظیم مان کر جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تقاضے ہیں انہیں پورا بھی کریں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہوں، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہے، تو اس کا یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ویسا ایمان نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اگر اس میں تعظیم اس درجے کی نہیں ہے جتنی واجب تھی، یا جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس کی تعظیم اتنی کم ہے جس سے انسان سے گناہ صادر ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان وہ رہتا ہے، تو پھر وہ گناہ کا مرتکب ہے، مجرم ہے۔ اور اگر اس میں تعظیم اس درجے کم ہے جس سے اس سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے، تو پھر اس کے مطابق ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عظیم جاننا ماننا ضروری ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کا جزو لا ينفک ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عظیم مانے، دل و جان سے تسلیم کرے، اور جس قدر اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم ہوگی، اسی قدر اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوگا، اسی قدر اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ ہوگا، مضبوط ہوگا۔ اور جس قدر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اسی قدر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ سلف صالحین کی نیکی اور تقوی کا راز یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کیا کرتے تھے، جبکہ بعد میں آنے والے لوگوں کا، ہم جیسے جو نعوذ باللہ جن کے دلوں میں تقوی کی نیکی کی کمی ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی بڑی کمی ہے، اور اس کے متعدد اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی جسارت بھی کر لیتے ہیں اور ہمیں کوئی خوف نہیں آتا۔ وہ امور جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی کمی ہے، وہ بہت سے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ گناہ تو گناہ، وہ امور جو اللہ تعالیٰ کے دین اور دین سے متعلقہ چیزیں، یا اللہ تعالیٰ کے شاعر اور ان سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، ان کے استخفاف اور ان کے مذاق پر مبنی چیزیں بھی بعض اوقات انہیں پڑھنے میں، انہیں ایک دوسرے کو سنانے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ وہ امور جن کا تعلق لذت والے گناہ سے بھی نہیں ہے کہ انسان کی اس میں کوئی ایسی لذت پوری ہوتی ہو جس میں انسان راغب ہوتا ہے، اور انسان جیسے پیٹ کی اور انسان کی شرمگاہ کی لذتیں ہیں، تو انسان ان میں طبعاً راغب ہوتا ہے اور انسان اس گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ان میں ایسی لذتیں بھی نہیں ہیں، ان میں صرف اور صرف نعوذ باللہ استخفاف والی اور ہنسی مذاق والی جو لذتیں ہیں، جن کا تعلق انسان کے قلب و عقل کے ساتھ ہے، انسان نعوذ باللہ ان لذتوں کو پورا کرنے کے لیے تختہ مشق نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس سے متعلقہ چیزوں کو بناتا ہے، اور اس کو بالکل اس بات کا خوف اور احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ دین کے نام پر لطیفے ہیں، جنت جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بلا تک کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں تک دی جاتی ہیں، نعوذ باللہ ملحدین لوگ اور اس قسم کے دیگر وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی کمی ہے، وہ نعوذ باللہ غصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اس قسم کی نازیبا باتیں کرتے ہیں، اور یہ کفر و ارتداد ہے، اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اہل علم نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ مشہور بن حسن آل سلمان حافظہ اللہ کی کتاب ہے تحذیر المسلمین من سب الرب والدین، جس میں اس مسئلے کو کافی تفصیل سے بیان کیا گیا۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا بلا کہتا ہے اس کا حکم بیان کیا ہے اور اس کے ارتداد کا ذکر کیا ہے، تو وہیں جو شخص نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اس کا شرعاً حکم کیا ہے، اس پر بھی گفتگو کی ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالعزیز طریفی حفظہ اللہ، ان کی کتاب ہے تعظیم اللہ و حکم شاتمہ، اور اس طرح دیگر اہل علم نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی نشانیوں کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنا عذر پیش نہ کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ان لوگوں سے متعلق کہی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نازل کی ہیں۔ تو تصور کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتا ہو یا اللہ تعالیٰ سے جو منسوب چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، پردہ ہے، داڑھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنا ہے، اور اس طرح دیگر جو اسلام کے ظاہری شعائر ہیں ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس کے متعلق کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ شخص مسلمان ہے؟ خیر، ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ اس قسم کی چیزیں عام ہیں۔ ہم نعوذ باللہ بعض اوقات کوئی ایسا گمراہ خطیب، کوئی ایسا کوئی گمراہ واعظ یا وہ شخص جو تقریر اور قرآن کریم کی تلاوت اور اس قسم کی چیزیں نہیں جانتا، وہ نعوذ باللہ بعض اوقات بطور تفنن، ازراہ مزاح، نعوذ باللہ قرآن کریم کو غلط طریقے سے پڑھتا ہے، یا کوئی شخص جسے اذان دینی نہیں آتی غلط طریقے سے اذان دیتا ہے، یا کوئی شخص جسے حدیث پڑھنی نہیں آتی غلط طریقے سے حدیث پڑھتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کی اس غلطی کو بطور مزاح اور اپنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے ہنسانے کے لیے نعوذ باللہ اس قسم کی چیزیں شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں، اور کوئی دلوں میں خوف نہیں ہوتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر چیزیں ان کے متعلق کوئی ایسی تحریر لکھی گئی ہوتی ہے جس میں کوئی اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر چیزوں کے متعلق کوئی وقار اور کوئی شائستگی نہیں ہوتی، اور نعوذ باللہ کچھ لوگ ان تحریروں کو شیئر کر رہے ہیں، کچھ ان پر ہنسنے والا ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور کچھ پڑھنے پر اکتفا کر رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں۔ غرض یہ کہ بہت ساری ہمارے معاشرے میں چیزیں ایسی موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے دلوں میں نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کس قدر کم ہو چکی ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کے متعلق کوئی خوف نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے بغیر انسان کے ایمان کا کوئی قرار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں عظیم ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اس طرح دیگر آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی عظیم ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قدوس ہے، سلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جو کمال میں انتہا کو پہنچ چکی کہ ان میں کوئی اضافہ ممکن نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات کسی دوسرے سے لی گئی نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ صفات کسی نے دی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات جیسے کمال والی ہیں یہ ہمیشہ کمال والی رہیں گی، ان صفات نے کبھی ختم نہیں ہونا، ان صفات کو کوئی خلل درپیش نہیں ہوتا، جیسے انسان کے سننے کی صلاحیت خراب ہو جاتی ہے، انسان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، بصارت سے محروم ہو جاتا ہے انسان کی قوت گویائی چلی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، اور کمال والی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے کمال میں کبھی کوئی خلل آنے والا نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اسماء میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسن ہیں، اپنے کمال میں انتہا کو پہنچے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت یہ بھی کمال والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی اس مخلوق کا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز چاہ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر نافذ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے پاس خوشی خوشی آنا چاہتی ہو تو خوشی خوشی آ جاؤ، اور اگر بغیر خوشی کے جبرن آنا چاہتی ہو ناپسندیدگی کے ساتھ تو بھی تمہیں آنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا قالتا اتینا طائعین، کیا اللہ ہم فرما برداری کرتے ہوئے خوشی خوشی تیری طرف آتے اور تیری بات مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کل لہ قانتون، ہر چیز اس کائنات کی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی انتہائی قوت والی اور انتہائی مضبوط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرشتوں کا طاقتور ہونا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بات کہتا ہے تو فرشتے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں، اور فرشتے آسمان والے فرشتے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کے آگے پر پھڑپھڑاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام سنتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں قال الحق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچی بات کہی ہے، حق بات کہی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام صحابہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مروی حدیث میں آپ نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط، کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور آسمان کو یہ لائق بھی ہے کہ آسمان چرچرائے۔ آپ نے فرمایا ایک بالشت کی بھی جگہ نہیں ہے مگر اس میں کوئی فرشتے نے یا رکوع کیا ہوا ہے یا سجدہ کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے قرآن کہتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا فرشتے کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو یہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تحمید و تقدیس کرتے ہیں، اور ان فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ زمین و آسمان میں اوپر نیچے چکر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں مقرر کر رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انتہائی طاقت دے رکھی۔ یہ اللہ رب العزت کی عظیم مخلوقات میں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں سے آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون، کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا یہ لوگوں کو پیدا کرنے سے بڑی بات ہے، زیادہ بڑی بات ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آسمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمان میں سورج جیسی مخلوق ہے جس کو دیکھ کے انسان کو ڈر لگتا ہے، اور خود آسمان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس میں ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو زمین کے اوپر بلند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے چھت کی مانند بنایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، انسان کی نظریں اس آسمان میں گم ہو جاتی ہیں لیکن انسان اس آسمان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، کہ انسان اپنی آنکھ کو آسمان کی طرف دوبارہ پلٹائے، ایک مرتبہ آسمان کو دیکھے پھر سے دوبارہ آسمان کو دیکھے، انسان کی آنکھ واپس پلٹ آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں آسمان میں کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا، تو یہ اور اس آسمان میں تارے، بلا شبہ ان تاروں کو انسان گن نہیں سکتا۔ یہ آسمان کتنا وسیع ہے، یہ اس کی وسعت کا اندازہ کرنا انسان کے بس سے باہر کی بات ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ترین مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اس طرح دیگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بادشاہت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی سلطنت میں بھی عظیم ہے، اور اس تمام تر سلطنت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مشیر نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی اپنا وزیر نہیں چاہیے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اتنی بڑی کائنات میں اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی وزیر رکھا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مشیر رکھا ہے، وہ اکیلا اس ساری کائنات کو بلا شرکت غیرہ چلاتا ہے۔ فرشتے اور فرشتوں سے نیچے تمام تر مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مربوب ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مخلوقات میں ہر ایک چیز جس کو غذا کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غذا اور رزق فراہم کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ مخلوقات کو رزق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے۔ اور عجیب ترین بات ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جنہیں ہم گن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر میں اور ان کے امور چلانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا عظیم ہے، اور اتنی اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمام مخلوقات کے متعلق جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان تمام تر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اتنی مخلوقات ہیں ہم گن نہیں سکتے، ہم جانتے نہیں ہیں مخلوقات کو، صرف فرشتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ شمار سے باہر ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں، تین فرشتے تو ہر بندے کے ساتھ، کرامن کاتبین الگ ہیں، اور وہ فرشتہ الگ ہے جو انسان کے دل میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں، صبح و شام نیچے اوپر آنے جانے والے فرشتے ہیں، جن کی ذمہ داریاں اللہ نے اور مقرر کی ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نے جو آسمان پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ فرشتے ہیں، غرض اتنے سارے تو فرشتے ہیں صرف، اور اس کے علاوہ دیگر اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیڑے مکوڑے اور چرند پرند انسان اور دیگر کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ پر جمع کرنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جمع کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سلطنت بھی عظیم الشان ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کمال سلطنت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق عرش، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا ہے، عرش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی عظمت والی مخلوق ہے، اور اس عرش کا خالق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم میں اور اپنے کلمات میں بھی اللہ تعالیٰ عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اس قدر ہے کہ اللہ اس قدر وسیع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک ذرے برابر بھی کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ غیب کے خزانے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء منکم من نسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کوئی چھپ کے بات کرتا ہے خاموشی سے،
کوئی اونچی آواز سے بات کرتا ہے، رات کو چل رہا ہے، دن کو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب برابر ہے. کسی کی خاموشی سے، انتہائی رازداری سے بات، اور کسی کی اونچی آواز، سب اللہ تعالیٰ کے آگے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ وسیع ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کی کرنوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر حجاب کو دور کر دے، لا حرقت سبحات وجہی من انتہا الیہ بصرہ، کہ جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بصر نگاہ جاتی ہے، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چہرے کی کرنیں جلا دیں. تو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بصر، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اور ہر آواز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سماعت وسیع ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم ہر معلوم کو وسیع ہو گئے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی اور چھپی نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا جس نے پیدا کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں غلطی کا کوئی امکان نہیں، کوئی بھول چوک نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر یہ سارے کے سارے سمندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات کے لیے سیاہی ہو جائیں تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں یہ ساری کی ساری قلمیں بن جائیں، اور یہ سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، اور مزید 7 سمندر ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اس قدر عظیم ہے اللہ تعالیٰ، اس قدر عظیم ہے. ساری دنیا میں مل جائے کتنا لکھ لے گی، کتنا بول لے گی، اور ان کے علم میں اگر مشارکت نہ ہو تو کتنا کوئی انسان جان لے گا، اس کے کتنے کلمات ہوں گے، مخلوقات کے کتنے کلمات ہوں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات کتنے وسیع تر رہے کہ اس دنیا کے سارے درخت بھی مل جائیں اور جتنے سمندر ہیں یہ ان کی سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین میں، اپنی شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی شریعت اتاری ہے جس شریعت میں کسی قسم کا کوئی فطور نہیں، کسی قسم کی کوئی اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. کوئی انسان کسی ملک کے لیے کوئی قانون بناتا ہے تو کچھ سالوں بعد انسان کو اس میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتاری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شریعت کو قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مقرر کر دیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو کیسے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اتنے زیادہ انسانوں میں اس قدر متنوع مزاج کے لوگ ہیں، اور مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، اور متنوع مزاج رکھنے والے لوگ ہیں. شریعت ان سب کے سب کو کافی ہو گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کتاب نازل کی ہے جو پڑھنے سے انسان بار بار بھی پڑھتا رہے تو انسان اکتاتا نہیں ہے، اور کبھی انسان اس قرآن کریم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے. اگر انسان اس میں غوطہ زن ہو جائے تو انسان ہمیشہ بہت قیمتی خزانے لے کر واپس لوٹتا ہے. اور انسان اس قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو انسان حیرت اور تعجب میں ڈوب جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی زبردست کتاب اتاری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا شبہ اپنے ہر امر میں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم ہے. اپنی ذات میں کہ اس کی ذات کو کوئی فنا نہیں ہے، اور اس کی ذات نور ہے، اور وہ مخلوقات جیسی نہیں ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء میں، اپنے دین میں، شریعت میں، اپنے علم میں، اپنے کلمات میں، اپنی حکمت میں، اپنی ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا شبہ عظیم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عظیم ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظمت کا مومن آدمی ہر اعتبار سے خیال رکھے، اس کے
معاملات میں سے کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کے منافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ویسے نہیں کی جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ساری کی ساری زمین قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ سارے کے سارے آسمان اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ تو اندازہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا شان و شوکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کس قدر قوت والا ہے کہ زمین جو ہمیں اتنی مضبوط تر نظر آتی ہے اور ہمیں اتنی بڑی دکھتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی۔ اور یہ آسمان جو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ جتنے ہمیں سیارے نظر آتے ہیں، یہ سورج، چاند اور دیگر تارے جو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ مریخ، زہرہ، عطارد اور اس قسم کی دیگر چیزیں، اور جو سائنسدانوں پر انکشاف ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے پہلے آسمان کے نیچے ہیں، اور باقی جو دوسرا، تیسرا، چوتھا آسمان ہے یہ اس سے اوپر ہے۔ اور ان 7 آسمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ سارے آسمان جو اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے کھلے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو، اور کرسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی۔ تو بہرحال یہ آسمان جو اتنے بڑے ہیں کہ سائنسدان باوجود بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے اور بڑی چھان پھٹک اور کوشش کے اس آسمان کو مکمل طور پر دریافت نہیں کر پائے، اور اس سے متجاوز نہیں ہو سکے کہ اسے باہر کی چیزیں دیکھیں، بلکہ اس آسمان میں موجود مخلوقات کے قریب جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے سورج ہے۔ اور یہ سورج اتنا بڑا ہے کہ ہمارے جیسی ہم جس زمین پہ رہتے ہیں ایسی کتنی زمینیں اس سورج کے اندر سما جائیں۔ اور جو لوگ فلکیات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سورج ایک چھوٹا سا سیارہ ہے۔ ایسے سیارے بھی موجود ہیں جن میں ہمارے جیسے بہت سے سورج سما سکتے ہیں۔ تو یہ سب مخلوقات پہلے آسمان کے نیچے ہیں، اور یہ سارے آسمان قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ سارے کے سارے آسمان کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ سے لپیٹ دیے جائیں گے۔ اتنا عظیم اللہ تعالیٰ ہے، اتنی طاقت والا، اتنی قدرت والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا حق تھا جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نہیں اتاری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیسے ہو سکتی ہے کہ انسان یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا کرے اور اس کے بعد اپنے بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس کو نہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انسان ایک منی کا ٹپکایا جانے والا قطرہ نہیں تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر کیا، مرد و عورت اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیکار میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم سمجھتے ہو کہ کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کھیل تماشا کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان برحق پیدا کیے، ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان برحق پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا
ان كنا فاعلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم نے کوئی کھیل تماشا کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس کر لیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان زمین و آسمان کو کوئی کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جس بندے نے ایسا گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا کرے اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دے اور کوئی ہدایت نازل نہ کرے، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن صفات کا مالک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر عدل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر کس قدر شفقت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اس کی رحمت میں سے ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پیدا کرے اور پھر اپنے بندوں کو اگر اس نے آزمائش کے لیے پیدا کیے اور ان کو اختیار دے کر بھیجا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر قانون نامہ بھی دے کر بھیجے، اور اللہ تعالیٰ ایسے پیغمبر بھی بھیجے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچائیں۔ تو جس نے اس کی نفی کر دی ہے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں مثال بیان کی گئی ہے، اسے ذرا توجہ سے سنو۔ جنہیں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو تو انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، فرمایا یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز کھینچ کر لے جائے تو یہ اس سے واپس مکھی سے وہ چیز لے نہیں سکتے، اگرچہ یہ سارے کے سارے جمع ہی کیوں نہ ہو جائے۔ مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے جو مطلوب ہے وہ بھی کمزور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی قدر ہی نہیں کی، جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ جو قوت والا ہے، عطا کرنے والا ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کرنے کے لیے اس کو کسی مادے کی اور خام مال کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اور تمام اسباب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قبضے میں اور اس کی قدرت میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی چیز کو میسر کیے بغیر کوئی چیز انسان کے لیے میسر نہیں ہو سکتی۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں باوجود اس کے کہ کوئی نیک ہو یا باوجود اس کے کہ وہ طاقت والی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ اور اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے وسیلے کو تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب تلاش کرتے ہیں۔ تو اس بندے نے کیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی ہے، جو بندہ اتنے بڑے بادشاہ کو جس کے پاس ہر طرح کا اختیار ہے، قدرت ہے، اور وہ شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ اس رب کو چھوڑ کر اس رب کی اس مخلوق سے جا کر مانگے جو بالکل بے اختیار ہے، جو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس سے جا کر اپنی حاجتیں مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتا رہے، یقیناً ایسے شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق وقار کی امید نہیں رکھتے۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد بن جبر رحمہ اللہ اور اس طرح دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف اطوار میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ تم پہلے ایک حالت میں تھے پھر دوسری حالت میں ہوئے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انسان پر احسانات ہیں اور مختلف حالتوں سے گزر کر انسان ایسا بنا ہے، تو کیا اس میں تدبر کرنا انسان کو اس طرف نہیں ابھارتا کہ وہ سوچے کہ میرا خالق کیا ہوگا جس نے مجھے اس طرح پیدا کیا اور اس کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، اور میں اس کا مربوب ہوں، اس کا مرزوق ہوں، رزق اس سے لیتا ہوں، غذا اس سے لیتا ہوں، مجھے علم اس نے دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، فرمایا وجعل لکم
وجعل لكم الافئدہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دل بنائے، اور فرمایا کہ سمع و بصر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے۔ تو کیا انسان کا اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنا انسان کو اس پر نہیں ابھارتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لائے اور اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہو؟ یقیناً اگر انسان اللہ اپنے متعلق ہی غور کر لے، باقی مخلوقات اپنے متعلق ہی غور کرے، تو یہ جان پائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم ہے، اور میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو بجا لانا کس قدر ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت بجا لانا، اللہ رب العزت کی عظمت کا خیال رکھنا، یہ مخلوقات میں کس قدر زیادہ ہے، یا مخلوقات کس قدر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتی ہیں، اس کا اندازہ اس سے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بعض لوگ نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین میں شگاف پڑ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں کہ تم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہو۔ اس کی تفسیر میں ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یتشققن من عظمت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بدولت یہ زمینیں پھٹ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق جو ہماری نظر میں جماد ہے، یہ مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی تعظیم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ یہ بھی قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے یہ بھی پھٹ جائے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے نا، پہاڑ پر بھی اتارتے، فرمایا لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آپ اس کو لرزتا ہوا دیکھتے۔ کتنا عجیب انسان ہے اور کتنا محروم انسان ہے کہ جو اس کے مقابلے میں اس جیسی عقل اور شعور نہیں دی گئی مخلوقات، وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی تعظیم، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی تعظیم ہے، اور یہ انسان جس کو عقل اور شعور دیا گیا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے دل میں کوئی وقار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بلا شبہ بہت اچھے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم بجا لانا سکھاتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت سارے ایسے عملی پہلو ہیں جن میں یہ خیال رکھا، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کا خیال رکھتے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی تعظیم ہے اس کا تعارف بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کروایا، چاہے وہ نبی علیہ الصلوۃ، چاہے وہ قرآن کریم کی شکل میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ آگے بیان کرتے، یا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، یہ سب کا سب بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث ایسی ہیں جن سے یہ عظمت کے پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی شخص نے کہا ما شاء اللہ و شاء محمد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے ٹوکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو ما شاء اللہ و شاء محمد، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ کہو ما شاء اللہ و ما شاء ثم ما شاء محمد، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اور پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید بجا لانا بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بجا لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ انسان کی توحید میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی شائبہ نہ ہو شرک والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم،
اور آپ نے فرمایا اتنی بات کہو انما انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہم میں ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بات پہلے کہہ رہی تھی نا وہ کہو، تمہیں شیطان جرأت نہ دلائے، یعنی ایسی باتیں کرنے لگ جو مخلوق کے میں غلو ہے اور مخلوق کو زیب نہیں دیتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلو سے روکتے، اور ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے ٹوک دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کسی نے اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ضمیر میں تذکرہ کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بئس الخطیب انت، کہ تم برے خطیب ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر کی ہے۔ تو ایسی بہت ساری احادیث ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا پہلو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظفوا افواہکم فانھا طرق القرآن، کہ اپنے چہروں کو اپنے منہ کو صاف رکھو، کہ یہ قرآن کریم کا راستہ ہے۔ یعنی قرآن کریم پڑھتا ہے انسان تو اپنے منہ کو صاف رکھا جائے، یعنی مسواک وغیرہ کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گراں گزرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بو آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت مسواک کیا کرتے تھے، اور اس مسواک کا ایک پہلو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وحی آتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی تھی۔ نبی نے فرمایا فإنی اناجی من لا تناجون، کہ میں اس سے سرگوشیاں کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیاز وغیرہ نہ کھاتے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرشتے آتے تھے اور آپ فرماتے فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو آدم، کہ فرشتے بھی اس سے ایذا محسوس کرتے جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی، آپ اندازہ کریں کہ شریعت میں جنبی اور مرد کے لیے، عورت کے لیے نماز پڑھنا اس سے روک دیا گیا ہے۔ حائضہ عورت کو نماز سے روک دیا گیا کیونکہ نماز کی تعظیم نہیں ہے، اور نماز کے لیے کس قدر صفائی ستھرائی کا خیال رکھا گیا، اور ہر قسم کی پاکی مطلوب ہے، حسی بھی اور معنوی بھی، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم میں سے۔ اور نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کا بہت بڑا مظہر ہے، کہ نماز کا آغاز بھی ایسے کلمے سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اور ساری نماز ایسے ہی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کی جاتی ہے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعَ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، کہ رہا رکوع تو اس میں رب کی تعظیم کیا کرو۔ اور سجدے میں اور رکوع میں قرآن کریم کو پڑھنا اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ اس کو رکوع اور سجدے کی حالت میں پڑھا جائے جبکہ انسان جھکا ہوتا ہے۔ بہرحال بعض اہل علم نے توجیہ بیان کی ہے اس کی، واللہ اعلم ایسا ہی ہے یا اس میں حکمت کچھ اور ہے، لیکن تاہم اگر یہ حکمت ہو تو بلا شبہ یہ اس پر دلالت کرتی ہے قرآن کریم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اس کی کس قدر تعظیم کی جاتی ہے، اور شریعت میں اس کی تعظیم کس قدر مطلوب ہے۔ اور قبلے کی طرف جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تھوکنا منع کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فإن اللہ قبل وجہہ، خاص طور پر جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آدمی کے چہرے کی طرف ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیٹھ کر کے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ تو بلا شبہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی میں سے۔ اور اس طرح کی شریعت میں دیگر بہت سارے احکامات ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم شریعت کے مقاصد میں سے ایک مرکزی مقصد ہے، کہ شریعت کی جتنی عبادات ہیں، احکامات ہیں، ان میں جو نمایاں ترین شریعت کا مقصد ہے
جو نمایاں ترین مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو قائم کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پیدا کرنا ہے، قائم کرنا ہے، اور یہ شریعت کے ہمیں تمام تر احکامات میں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم بجا لانا کس قدر ضروری ہے۔ سلف صالحین اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ صحیح سند سے ثابت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے قضاء حاجت کے لیے تو فرماتے میں اپنے سر کو ڈھانپ کر نکلتا ہوں اپنے رب سے حیا کرتے ہوئے کہ قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہوں اور میں ننگے سر نہ جاؤں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہ دیکھے کہ انسان ننگے سر رہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ تعالیٰ اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ لوگوں سے بھی بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے بلا شبہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لائے، لہٰذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا خیال کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح دیگر سلف کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو انہوں نے ایک اچھا لباس رکھا ہوتا تھا جو نماز پڑھتے ہوئے پہنتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو اس پر عمل کرتے ہوئے بعض سلف خاص لباس پہنتے نماز کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ سے پہلے مسجد میں پہنچے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کی تعظیم میں سے، اور نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات اور مناجات کا نام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے منادی کے بلانے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، اور وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کے بعد مسجد میں پہنچنا یہ نماز کی تعظیم میں سے نہیں ہے۔ اور جب رمضان آتا تو سلف طاق راتوں میں، آخری عشرے کی راتوں میں غسل کیا کرتے لیلۃ القدر کی وجہ سے، اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے عمرے وغیرہ کے لیے تو بعض سلف کی عادت تھی کہ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرتے، یہ سب اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر جانا ہے، لہٰذا اس کی تعظیم میں غسل کیا کرتے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی تعظیم کے حوالے سے زیادہ مناسب بات ہے۔ اور بعض سلف سے مروی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرو، یہ نہ کہو کہ کوئی شخص ایسے نہ کہے کہ جیسے خنزیر کا ذکر کیا نعوذ باللہ تو کہے کہ خنزیر کا رب، یا اس قسم کی کوئی بات نہ کہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اطاعت کے سوا نہ کیا جائے۔ ادھر نعوذ باللہ ہمارے ہاں بعض لوگ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ بولتے ہیں، یا نعوذ باللہ گناہ کا کام کرتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ کہتے ہیں، اور بعض نعوذ باللہ بدبخت گناہ کرتے ہیں، نظر بازی کرتے ہیں، غیر محرم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ اس پر ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کئی ایک لوگوں نے کہا ہے کہ اہل علم نے کہا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے اور غیر محرم لڑکی کو دیکھتے ہوئے ایسے معصیت کا کام کرتے ہوئے ماشاءاللہ یا سبحان اللہ کہنا، بعض نے کہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ اس وقت یہ کلمہ کہنا یہ کفری عمل ہے، یہ استخفاف ہے، اور نعوذ باللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے ادبی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا جائے۔ اور بعض لوگ نعوذ باللہ واش روم میں بیل ان کی قرآن کریم والی یا اذان والی اس قسم کی بیل ہوتی ہے، واش روم جاتے ہیں اور یہ واش روم کے دوران بیت الخلاء میں ان کو کوئی فون آتا ہے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا اذان ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ غرض یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس حوالے سے۔ تو جب کہ سلف یہ کہتے تھے کہ آدمی کا اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے وقت کرے، لہذا ایسا کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی والا ہے اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کس قدر ضروری ہے، بلا شبہ جو ہم نے باتیں کہی ہیں ان سے
کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت ضرور اجاگر ہوئی ہے. یہ موضوع اس سے کہیں زیادہ باتوں کا مختصی اور بلا شبہ اس پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرف ہم توجہ مبذول کرانا چاہتے تھے اس کے لیے انشاءاللہ اس میں کفایت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 2-3 دن بعد انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو اللہ تعالیٰ کی عدم تعظیم سے منافی صورتیں رائج ہیں انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. تو باقی کچھ باتیں انشاءاللہ اس مجلس میں بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اپنے دلوں میں تعظیم پیدا کریں اور ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وقار کا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کا کوئی وقار نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی عظمت نہیں ہے. بلا شبہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کا استخفاف کرنا بلا شبہ یہ ایک کفریہ عمل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا بلا کہنا، اللہ تعالیٰ کے شاعر کا مذاق اڑانا بلا شبہ یہ کفریہ عمل ہے، اور اس کے کفر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ صرف 2 حالتوں میں انسان معذور ہے. جو شخص دین کا مذاق اڑاتا ہے صرف 2 حالتوں میں معذور ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ انسان مجبور ہو، اس کو قتل کیے جانے کا ڈر ہو یا اس قسم کا اور کوئی خدشہ ہو، مجبور کیا جا رہا ہو اس کو. اور دوسرا وہ شخص جس سے سبقت لسانی ہوگی کہ اس کے وہ کہنا کچھ چاہتا تھا لیکن لاشعوری طور پر اس کے منہ سے کچھ نکل گیا، بالکل ان لفظوں کو بولنے کا بھی اس نے قصد نہیں کیا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دینا، برا بلا کہنا، یہ کفر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے شاعر کا، اللہ تعالیٰ سے متعلقہ جو چیزیں ہیں خاص طور پر جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جیسے قرآن پاک ہے، جنت جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے امور ہیں جیسے داڑھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچا رکھنا ہے، پردہ ہے، درمیان سے مانگ نکالنا ہے، اور اس طرح کی جو امور ہیں جو ان کا مذاق اڑاتا ہے بلا شبہ یہ ایک کفری عمل ہے. قرآن و سنت کی کئی ایک نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے والے ہیں، ان میں سے نہ بنائے جن کے دلوں میں نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے لیے وقار سے خالی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.